جہاں عقل و خرد کچھ کام کر سکے، جہاں عقل و خرد کچھ کام کر سکے، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا۔ وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، ہے پاک ابتدا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ مجھے آج ان خداوار شخصیت میں کچھ بولنے کا موقع دیا گیا، اس کے لیے میں ذمہ داران عالمگیر ادب کی صمیم قلب سے مشکور ہوں کہ میری اتنی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی۔ اور آج کے پروگرام کی ترتیب دیکھ کر مجھے بے اختیار بس 2 جملے کہنے کی اجازت دی جائے تو خوشی ہوں گی کہ جو انتظام اور تمام استقبال سے لے کے گلپوشی کا جو اعزاز دینے کا انداز، ہر چیز میں پیش جو شخصیات تھی جن کو ساری دنیا بہت عزت و احترام سے اور ایک مثالی اور سنگ میل مانتی ہے، ان شخصیات نے یہ انتظام کیا۔ یہ واقعی میرے لیے اور مجھے لگتا ہے آنے والی تمام نسلوں کے لیے بہت بڑی ایک سیکھ، ایک درس ہے۔ آپ لوگوں کی تگ و دو اور آج بھی ادب کے لیے تڑپ دیکھ کے آپ کے لیے ایک ذہن میں ایک یہ شعر ابھر رہا ہے: میرے ذوق شوق کی آرزو نہیں چند پھولوں کی جستجو، میرے ذوق شوق کی آرزو نہیں چند پھولوں کی جستجو، میرے رنگ و بو کے مزاج کو کسی گلستاں کی تلاش ہے۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ایسا ہی ذوق و شوق اللہ تعالیٰ ہمارے اور آنے والی نسلوں کے اندر پیدا فرمائیں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے خورشید دکن عارف خورشید۔ ولی سراج کی سرزمین، اردو کا دبستان اورنگ آباد دکن، جس نے ادب کو صفی، سکندر علی وجد، یعقوب عثمانی، اختر الزمان ناصر، صفی الدین صدیقی، حمایت علی شاعر، قاضی سلیم، عباس اکبر، انور معظم، جے پی سعید، وحید اختر، بشر نواز، معین شاکر، پروفیسر ابراہیم رنگلا، یوسف عثمانی، اسلم مرزا، قمر اقبال، محمود شکیل، نور الحسنین، فاروق شمیم اور عظیم راہی جیسے گوہر نایاب عطا کیے۔ انہی میں اورنگ آباد سے خورشید بن کر اپنی تابانیاں بکھیرنے والا نام عارف علی خان، جسے ادب دنیا عارف خورشید کے نام سے متعارف ہے۔ عقل محو حیرت ہے، ایسے بھی انسان ہیں جن میں ظرف کے جہاں، وسط خلق کے دلچسپ نشاں اور فیاضی کے بے شمار دریاں رواں۔ حالانکہ عارف خورشید صاحب پر لکھنے کی سکت ناچیز میں کہاں، مگر ان کی ادب میں خدمات اور دکن کے اہل علم و فن کی حوصلہ افزائی کے ناچیز نے لکھنے کی جرات کر لی۔ مجھ جیسی طفل مکتب کا ان کی تخلیقات پر لکھنا بھلے سے خامہ سرائی ہو، مگر فنکار کے ہنر کی قدر شناسی کرنا ہر ادنا طالب علم کا فرض ہے۔ اردو کو چاہنا اور اردو سے عشق کرنا 2 الگ باتیں ہیں۔ عارف خورشید نے اردو سے عشق کیا۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ اردو تہذیب کی وزاداری اور پاسداری میں گزرا۔ ان کے پاس فوقیت زبان اردو کو حاصل تھی، پھر باقی چیز زندگی کا حصہ تھی۔ 1 دسمبر 1950 کو آپ سرزمین اورنگ آباد پر متولد ہوئے۔ والدین سے محرومی اور اس کے بعد ماموں کے سایہ شفقت میں پرورش بھی انہیں احساس محرومی سے نکال نہیں پائی۔ زندگی میں درائی محرومی انہیں سراب محسوس ہوئی اور وہ اپنے اطراف بکھرے ہر درد، تکلیف، المیہ جو ان کے ذہن کو جھنجھوڑتے رہتے، اسے صفحہ خرطاس پر منتقل کر کے مطمئن ہوتے۔ جس کے لیے کبھی انہوں نے افسانے کا ہاتھ تھاما، کبھی خاکہ نگاری میں زندگی کے خد و خال کو سمیٹا، کبھی اس کرب کو نثر میں پھیلا دیا اور کبھی افسانچوں میں تخلیص کر کے پیش کر دیا۔ جہاں نظم ان کے اظہار خیال کا ذریعہ بنی،
وہیں تثلیث میں بھی انہوں نے خوب تبازمائی کی۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنے ہی واقعات و حالات سے متاثر ہوا، مجھے اپنے ہونے کا شدید احساس ہے جسے میں آج تک مسترد نہیں کر سکا۔ فن کے ساتھ عارف خورشید کی شخصیت وہ تاثر تھا جو ذہن پر اپنے نقوش چسپاں کر دیتا۔ بقول ابوبکر رہبر، ہمارے ڈرائنگ ٹیچر کی رنگین شخصیت نے مجھے کیا ساری کلاس کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ ان کی جامع زیبی، نفیس شخصیت، خوبصورت نکھرا چہرہ، انتہائی سلیقے سے جمے ہوئے بڑے بڑے بال اور ان کے یاقوتی ہونٹوں میں دبی سگریٹ کے کثیف دھوئیں کے مرغولوں سے بنتے نقش و نگار انہیں کسی جدید مصوری کا شاہکار بنا رہے تھے۔ یہ ہے عارف خورشید کی شخصیت، جو نہ صرف مخاطب کو مرعوب کرتی بلکہ ان کے فن کا خاری کو باندھ کر رکھنے کی بھی خوب صلاحیت رکھتی تھی۔ عارف خورشید نے ہر دو اصناف میں کام کیا۔ وہ شاعری میں قمر اقبال سے متاثر تھے اور افسانہ نگاری میں محمود شکیل کو اپنا استاد مانتے۔ ادب و شعر کی فنی تقاضے، مطالبہ، فنی شعور میں وہ شاہ حسین نہری کی سوچ سے متاثر تھے، جس کا عکس جا بجا ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ عارف خورشید کا ماننا تھا کہ ادب تو شرکتوں کو بنائے رکھنے کا فن ہے، اور وہ اس جملے پر پورے بھی اترے۔ انہوں نے ہمیشہ جن شخصیات سے سیکھا، اعتراف بھی کیا، ان کی ادبی زندگی میں جو فن پارا تحریک کا باعث بنا وہ تھا محمود شکیل کا ناولٹ خوابوں کے جلے شہر۔ اس تعلق سے وہ لکھتے ہیں، خوابوں کے جلے شہر محمود شکیل کا وہ ناولٹ ہے جو میرے آفس کے کمرے میں بیٹھ کر لکھا گیا۔ وہ لکھتے اور مجھے سناتے جاتے، رد و قبول کے متعلق کبھی میری بات بھی مان لیتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ چلتا رہا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میرے اندر افسانہ نگار بھی جنم لے چکا ہے۔ انہوں نے مجھے رائے دی، منشی پریم چند سے آج تک کے جتنے افسانے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، مگر یاد مت رکھنا۔ مجھے ابو نواس یاد آ گیا، جس نے اپنے استاد خلف الاحمر سے شعرگوئی کی اجازت جب مانگی تو استاد نے کہا، میں تمہیں اس وقت تک اجازت نہیں دیتا جب تک تم 1000 اشعار یاد نہ کر لو۔ ابو نواس نے ایک مدت کے بعد 1000 اشعار سنائے اور اپنی درخواست کا اعادہ کیا۔ استاد نے کہا، سب بھول جاؤ، تو بھلانے میں ایک عرصہ لگا، تب اجازت ملی۔ جب ناولٹ مکمل ہو کر اوراق میں شائع ہو گیا، تب تک میں قلم پکڑ چکا تھا اور اپنے افسانوں پر محمود شکیل سے اصلاح لینے لگا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، میری طرح افسانے لکھو گے تو تمہیں پہچانے گا کون؟ تمہارا اپنا منفرد اسلوب ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی استاد اپنے شاگرد کو ایسی رائے دے سکتا ہے؟ اس ایماندارانہ رائے نے مجھے عارف خورشید بنا دیا۔ عارف خورشید نے کبھی بھی مخصوص اسلوب یا صنف کا خود کو پابند نہیں بنایا۔ جو ان کے ذہن میں گردش کرتا، اسی کو تحریر کا جامہ پہنا دیتے۔ ان کی کئی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں شعری مجموعہ ٹوٹا ہوا آئینہ، سوچ کے جزیرے، افسانوں کا مجموعہ سنہری رخ کا فریب، آتش لمحوں میں، افسانچوں کا مجموعہ یادوں کے سائبان، شعری نظموں کا مجموعہ دھول کی شال، اس کے علاوہ خاکوں کی کتابیں، تنظیم کثیر رنگی اور رنگ امتزاج اور وقت کے چاک، ساتھ ہی ان کے افسانے خزائے عمری، آکاش بیل، الساس، اڑائی ہوئی گلی، تیر نمکش مقبول ہوئے۔ یہ قابل ذکر تصانیف ان کی مختلف اصناف پر دسترس کی بہترین مثال ہے، جو یقیناً ادب میں اضافے کا باعث بنی۔ ان کی ناولٹ لہو لہو آرزو کا قاضی رئیس نے مراٹھی میں ترجمہ کیا۔ عارف خورشید کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھ دیگر لکھنے والوں کو بھی آگے بڑھایا، جس کی مثال ان کتابوں کی اشاعت ہے، جس میں 2 سے 3 مصنفین اور مرتبین یعنی کو آتھر شامل ہے، جس میں 2 شاعروں کے ساتھ مل کر لمحوں کے سلیب
اور 2 افسانہ نگاروں کے ساتھ مل کر یہ شام بھی کہاں ہوئی، اور 2 افسانچہ نگاروں کے ساتھ آنکھوں کی زباں، بے شک یہ اردو ادب میں قابل ستائش اقدام ہیں۔ انہی ممتاز خوبیوں نے عارف علی خاں کو عارف خورشید بنایا۔ واقعی آج عارف خورشید اپنے منفرد اسلوب کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی تحریریں دقیق الفاظ اور ابہام پر مبنی ہیں۔ اپنے طرز اسلوب پر ان کی یہ سلاسی صحیح عکاس کرتی ہیں۔ کیا ہے ابہام، کیا علامت ہے، ایسی باتوں سے مجھ کو کیا لینا، دل میں غم ہے تو فن سلامت ہے۔ وہ تحریر میں لفظیات کے ساتھ خوب انصاف کرتے۔ ان کا ماننا تھا اورنگ آباد دکن کی شناخت اس کا اپنا دبستان ہے۔ یہاں کے ادیب و شعراء کسی تحریر کے حاشیہ بردار نہیں، بلکہ ان کی اپنی منفرد پہچان ہے۔ ان کے کلام کا خاص جوہر استعارے، تلازمات، علامتوں، تشبیہوں اور تمثیلوں کا مؤثر استعمال ہے۔ الفاظ کا انتخاب ان کے کلام کا خاصہ۔ ان کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: نبض قلم سے ربط رگے جاں ضرور ہے، نبض قلم سے ربط رگے جاں ضرور ہے، نغموں میں ڈھل رہی ہیں لہوں کی روانیاں۔ ان کے کلام میں خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت پسندی اور جدت بیان لاجواب ہے۔ فاروق شمیم عارف خورشید کے بارے میں بجا لکھتے ہیں: رنگ جمنے لگا ہے خاکوں کا، رنگ جمنے لگا ہے خاکوں کا، پھر ہے آباد دل کے ویرانے، سب سے ہٹ کر بیانیاں تیرا، ہے الگ سب سے تیرے افسانے۔ عارف خورشید نے خاکہ نگاری میں ان شخصیات کا احاطہ کیا جن کی ادب نوازی، ادبی فنی مہارتوں سے وہ مکمل واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے شخصیت کی عکاسی کو مدح سراہی کے عنصر سے الگ رکھا۔ خاکہ نگاری میں ان کے لفظیات حقیقت کے جامے میں باادب اپنا فرض ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی تحریر کی یہ خاص بات رہی کہ خاکہ پڑھتے ہوئے جہاں آپ شخصیت کے ظاہری خد و خال سے واقف ہوتے، وہیں اس کی خوبیوں کو بھی فنکارانہ صلاحیت سے پیش کرنے کی خوبی بدرجہ اتم ان میں موجود تھی۔ ان کے ساتھ سیرت کے نقوش بھی قاری کے ذہن پر ثبت کر دیتے۔ مشہور افسانہ نگار رشید انور پر لکھے خاکے کا یہ اقتباس بھی روح کو جھنجھوڑنے والا ہے: جنازہ مسجد سے نکلا، ہم لوگ کاندھا دینے کے بعد پیچھے چل رہے تھے، مجھے رشید انور کے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر خالی نظر آئے۔ سوچا جنازے کو رکوا کر کہوں کہ ان کے ہاتھ تو اندر کر دیجئے، مگر ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ احساس کی آنکھ سے کون دیکھتا ہے؟ بے شک فن مصوری نے ان کے لکھے خاکوں میں خوبصورت اور پرکشش رنگوں کے امتزاج بکھیرے ہیں۔ عارف خورشید نے اپنے افسانوں میں معاشرے میں ہو رہے عورت کے استحصال کو کبھی مندر کی داسی کی صورت میں، کبھی کہیں شوہر کے ظلم کی شکار غوثیہ کے عکس میں، مرحومہ بیوی کے درد میں سمو کر سماج میں پھیلے ہوئے ظلم و بربریت اور تکلیف کی منظر کشی کی۔ انہیں احساسات کا ادیب کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ہر نفس پر گزرنے والے المیے ٹیس اور کسک کو وہ خود محسوس کرتے اور ان کے احساسات لفظوں کی شکل میں درد کی کامیاب مسائی کرتے۔ ریحانہ محمد علی ان کے بارے میں رقم طراز ہے: عارف خورشید یعنی ہر طور پر فطرت کا نباز ہے، اور نسوانی فطرت کا جو گہرا مطالعہ، تجربہ اور مشاہدہ اس کے پاس ہے، وہ کم لوگوں کے حصے کی چیز ہے۔ چلتے پھرتے، ہنستے بولتے جس طرح عارف اپنے تجربوں اور مشاہدے کو برت لیتے ہیں، اس جرات کا فقدان عام ہے۔ ان کی تحریر کے اسلوب میں ان کی مکالمہ نگاری، ماضی کے پس منظر کو اس طرح پیش کرنا کہ قاری خود کردار کے ساتھ ماضی میں داخل ہو جائے۔ ان کی تخلیقات انسانی جذبات و احساسات، اس کی نفسیات کی ترجمان ہیں۔ وہ جرات رندانہ سے موضوع کے ساتھ انصاف کرتے، بے باکی سے سماج کا آئینہ لفظوں میں کشید کرتے،
جہاں ان کی تحریریں جمالیاتی لطافت کا احساس دلاتی ہے، وہیں ان کی تحریروں میں غور و فکر کا عنصر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ متین اچل پوری کے یہ اشعار عارف خورشید کی شخصیت کی عمدہ عکاسی کرتے ہیں۔ فصیح اس کی زباں ہے، شگفتہ اس کا بیاں، فصیح اس کی زباں ہے، شگفتہ اس کا بیاں، رکے تو مشک ختن ہے، چلے تو آب رواں۔ خدا نے ظرف دیا ہے کمال کا اس کو، خدا نے ظرف دیا ہے کمال کا اس کو، کہوں میں غازہ سخن، کہوں میں غازہ سخن کہ جمال کا اس کو۔ اردو کی زب و حالی کا انہیں بہت احساس تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمارے درمیان سے مطالعہ کرنے والی سنجیدہ نسل غائب ہوتی جا رہی ہے۔ نئے لکھنے والوں کے لیے وہ پیغام دیتے ہیں کہ جو وقت انہوں نے ادب کے لیے وقف کر رکھا ہے اس کا تناسب اس طرح ہونا چاہیے کہ مطالعہ 80% اور تخلیقی ادب 20%۔ عارف خورشید ایک ذہین اور باشعور ادیب تھے۔ وہ اپنے ہم عصروں کے ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں میں بھی انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ وہ شاگردوں کے ساتھ مشفق استاد کی طرح ہمیشہ سیر چشمی کا اظہار روا رکھتے اور ان کے حوصلے بڑھاتے۔ اردو سے ان کی محبت کی دلیل نوائے دکن پبلیکیشنز ہے، جس کے ذریعے کئی کتابوں کی اشاعت عمل میں آئی۔ یہی نہیں، اردو ادب کی مثبت اور صالح قدر و کامین ایک ضخیم کتابی سلسلے کی شروعات عالمگیر ادب کی صورت میں عارف خورشید نے کی۔ ادب کی آبیاری کرنے والا یہ سلسلہ ہنوز آج بھی اسی آب و تاب سے جاری ہے۔ آخر میں بارگاہ یزدی میں دعا گو ہوں کہ وہ عارف خورشید کے حسنات کا بہترین اجر عطا فرمائیں اور ان کے دیے ہوئے ان ادبی اثاثوں کو نسل نو کو مستفید ہونے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائیں۔